تین چیزوں میں بہت جلدی کریں۔ ایک سب سے پہلی جلدی کس میں کرنا ہے؟ نماز میں جلدی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارکنگ ادھر ادھر کر کے بھاگتے ہوئے آئیں۔ آپ سوچیں، زندگی میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ وہ نماز ہمیں سکھا رہی ہے کہ زندگی میں اطمینان کیسا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں تفصیل سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو بالکل سکون اور سنجیدگی کے ساتھ آؤ۔ کوئی رکعت تمہاری چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، اس کو بعد میں پوری کر لینا۔ آدمی اطمینان سے پارک کرے، اطمینان سے چل کر آئے، نکلنے میں جلدی کرے، تاخیر ہو جائے، ٹریفک مل جائے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے بھاگتے ہوئے آئیں تو ترتیب بدل گئی۔ ترتیب کیسے بدلی؟ ہمیں نماز اطمینان سے پڑھنا ہے۔ نماز جلدی پڑھتے ہیں، نماز جلدی نہیں پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی یہ خصوصیت کیا ہے؟ نماز ہماری زندگی کو بناتی ہے، زندگی کے اندر سے اخلاق کو بناتی ہے۔ بے حیائی کی باتیں، بد اخلاقی کی باتیں اللہ نماز کے ذریعے سے زندگی سے نکالتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے کون دے رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم صاحب نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ سوچے کہ میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے اندر سے فلاں بد اخلاقی نہیں نکل رہی، فلاں برائی نہیں نکل رہی، تو پرابلم کس کا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، بڑا بہترین جملہ حضرت نے لکھا ہے، بہت عجیب۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو ڈاکٹر نے تو نسخہ دے دیا، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی دوا ڈاکٹر کی جب اپنی مرضی سے ہم استعمال کریں، کیا اس کا اثر ہوگا؟ دن میں 5 وقت لینی ہے، کوئی 4 وقت لے رہا ہے، کوئی 3 وقت لے رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کے بعد آپ آدھا گھنٹے تک کافی نہیں پینا ہے، آدمی دوائی لے کے کافی پی لے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا بھی یہ دوائی کو نہار پیٹ ایمٹی اسٹمک لینا ہے، آدمی کھانا کھا کے لے رہا ہے۔ ہم بھی نماز اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، اور یہی وجہ، نسخے میں کوئی یہ نہیں ہے، نسخہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن کیسے روکے گی؟ جب اس نماز کو ہم ایسے لینا زندگی میں جیسے دینے والے نے کہا۔ جب اس طریقے سے نماز کو اپنی زندگی میں لوں گا تو پھر کیا ہے؟ وہ نماز اپنا اثر کرے گی۔ تو 3 چیزوں میں جلدی ہے۔ نماز میں جلدی کا مطلب فرض نماز کا وقت آ جائے، نماز میں بھاگنے میں آنے میں نہیں، فوراً تیاری، فوراً کھڑے ہو کر۔ دوسری چیز فرمایا، جنازہ تیار ہو جائے، بس آدمی کا انتقال ہو جائے، اب بس، کیونکہ وہ 2 ہی قسم ہیں، مستریح مستراح۔ اب اس کو جو ہے جنت میں جانا ہے تو کیوں یہاں پہ رکھ رہے ہیں آپ؟ جلدی بھیجیے نا آپ۔ اور اگر جو ہے اس کا وہاں ٹھکانہ کوئی اور جگہ ہے تو یہاں پہ کیوں مصیبت اس کی پال رہے ہیں؟ جلدی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں۔ تو جنازہ تیار۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب کوئی لڑکی، جب کوئی لڑکا نکاح کے قابل ہو، رشتہ، مناسب رشتہ، دین اور اخلاق، 2 حدیثوں میں شرطیں، یہ آ جائے تو فوراً نکاح میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ میں پہلے بھی عرض کیا ہوں، نکاح میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، تحقیق اطمینان سے ہو، تحقیق ہو جائے پھر اس کے بعد جلدی کرنا ہے۔ ہم جو ہے تحقیق میں جلدی کرتے ہیں، نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ تحقیق اطمینان سے مشورہ کریں، استخارہ کریں، تحقیق کریں، بھئی یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں، اطمینان سے پکا ہو جائے، نہیں اب 2 سال بعد نکاح ہوگا، اب اس کے جو ہے مسائل دیکھ رہے ہیں کمیونٹی کے اندر، 2 سال بعد نکاح، پوری تحقیق ہو گئی، اطمینان ہو گیا، اب جلدی کرو۔